بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، افندی دعا چینل کے نیو سیگمنٹ میں ہم مہمانان گرامی کو مدعو کرتے ہیں جو ہمارے دو مختصر سوالوں کا جواب دیتے ہیں۔ ہماری آج کی مہمان شخصیت جناب صاحبزادہ پیر سائیں محمد شعبان شریف ہیں۔ آپ سجادہ نشین ہیں درگاہ عالیہ کلیام شریف کے۔ یہ سلسلہ طریقت چشتیہ صابریہ سلسلہ ہے۔ حضرت شیخ بابا جی فضل الدین کلیامی شریف کا مزار شریف درگاہ کلیام شریف میں ہی ہے، جس کی وجہ سے یہ دربار معروف ہے۔ اس دربار کا بڑا عرس جو ہے وہ اپنے اندر نہ صرف مذہبی رنگ رکھتا ہے بلکہ وہ ثقافتی رنگ بھی رکھتا ہے، کیونکہ اس عرس کے دوران لاکھوں کی تعداد میں مریدین کے علاوہ ملک بھر سے لاتعداد اونٹ بھی شریک ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ ایک اپنی ثقافتی پہچان بھی اس عرس شریف کو حاصل ہو گئی ہے۔ عرس میں باقاعدہ میلہ بھی لگتا ہے اور ملک بھر سے لوگ اس میلے میں شریک ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عرس کے دن کا آغاز ختم قرآن شریف اور پھر ختم طریقت پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد محفل سماع ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ روزمرہ کی جو مصروفیات ہیں سجادہ نشین صاحب کی، ان میں عصر کے علاوہ عصر سے لے کر مغرب تک چراغی کی رسم ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے دیا جلانے کی رسم، جس کے ساتھ ہی ختم بھی پڑھا جاتا ہے اور سماع کی محفل بھی ہوتی ہے۔ یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے کہ آپ کی اس درگاہ شریف کے اور آپ کی اپنی ذات کی کرامات کے اور معجزات کے باعث نہ صرف ملک کے اندر بلکہ بیرون ملک بھی آپ کی لاکھوں کی تعداد میں مریدین موجود ہیں۔ اس مختصر سے تعارف کے بعد اب میں جناب شعبان شریف صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ دعا کو کیا سمجھتے ہیں۔ بلکہ یہ بڑی اچنبھے کی بات ہے جو میں کرنے لگا ہوں، کیونکہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کے پاس ہزاروں کی تعداد میں لوگ خود دعا کرانے آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ میرا سیگمنٹ ہے اس لیے میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ پیر صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ دعا کو کیا سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ میں انتہائی مشکور ہوں افندی صاحب کا کہ ایک خوبصورت سیگمنٹ کے ساتھ آج آپ اپنی ٹیم کے ساتھ دربار شریف پہ حاضر ہوئے، اور یہاں بھی میں عرض کروں کہ اس دعا کے ساتھ آپ کو الوداع کروں گا کہ دعا ہی ایسی چیز ہے جو زندگی کے رستوں میں آسانیاں پیدا کرتی ہے۔ بے شک دعا، ہم اہل طریقت لوگ ہیں، شریعت کے سمندر میں ہمارے بزرگوں نے جو اپنے موزن رہے اور پھر اپنے طریقت کے اس اسلوب کو سنبھال کر جو باتیں ہم تک پہنچائیں، اس میں یہی ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ رب کو اپنے نام اور اپنی قدرت کے ساتھ جب اس کا بندہ پکارتا ہے تو رب کو سب سے پسندیدہ چیز یہی ہے، اور رب اپنے بندے کی پکار کو سن کر اتنا مہربان ہوتا ہے کہ اگر آپ اس چیز کو احادیث میں دیکھیں تو انسان اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ بے سہارا ہونے کے باوجود، بے بس ہونے کے باوجود اللہ نے اتنی مہربانیاں کی کہ دعا کے ایسے اوقات بھی
سمجھا دیے کہ اس وقت تو ہے میرے بندے میرے سامنے آ، مجھے پکار، مجھ سے مانگ، اور پھر دیکھ کہ میں تیرے لیے کیا کرتا ہوں۔ جیسا کہ تہجد کی نماز میں آپ دیکھ لیں، آپ دو خطبات کے درمیان کی دعا کو دیکھ لیں، آپ رمضان شریف افطار کے وقت کی دعا کو دیکھ لیں، دعا کے وقت کو ایسا کہا گیا کہ جب اللہ کو ایسے لمحات میں پکارا جائے، حالانکہ ہر لمحے میں رب کو پکارا جائے، رب سنتا ہے، لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ دعا کا اتنا مقام ہے کہ رب کو یہ چیز پسند ہے، اور جو چیز رب کو پسند ہو اس کے بارے میں یا کوئی اور کیا کہے گا کہ انسان کو بحیثیت انسان بھی، ایک عبد کو بحیثیت مخلوق بھی، اور ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان بھی، یہ لازم ہے کہ اپنے پروردگار کو، اس کی حاکمیت کو مان کر، اس کی قدرت کو مان کر، اس کی لامحدود چیزوں پہ جو اس کی تصرف ہے اس کو مان کر، اس سے اپنے لیے عرض کرنا کہ رب تو ہی ہے، اگر رستے کھولے تو تجھے کوئی روک نہیں سکتا، تو ہی ہے اگر بے سہارے کو تو اٹھا دے تو تجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا، تو ہی ہے اگر کسی کے لیے مہربانی کے لیے رستے کھول دے تو تیرے رستے میں کوئی آ نہیں سکتا۔ اور پھر آپ دیکھیں گے دعا کا کمال یہ ہے کہ عربی ٹرمنالوجی ہے کہ حضور جب انعامات میں، اور امت کے لیے بیشتر دعائیں ایسی ہیں کہ صحابہ کرام کا اس میں بیان ہے کہ ہم جب حضور کو اس عالم میں دیکھتے تو اس انداز سے حضور دعا فرماتے کہ ہمیں ان کے بغلوں کی سفیدی نظر آ جاتی، مطلب وہ گڑ گڑاہٹ اور وہ محویت دعا کے اندر جو ہمیں سمجھائی گئی کہ رب کے سامنے جا کے رب کو اپنے سامنے پا کے مانگنا انسان کے لیے اس سے بڑا کوئی معراج نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے۔ اور دعا پھر آپ قرآن میں اگر دیکھیے تو دعا ایسی چیز ہے جو نبیوں اور پیغمبروں کو تعلیم دی گئی کہ جب ان کے رستوں میں کوئی چیز آئی تو خود تعلیم دی گئی کہ تم اس طرح دعا کرو، پھر دیکھو کہ رب تمہارے لیے کیا کرتا ہے۔ تو الغرض یہی عرض کرنا مقصود ہے کہ ناظرین اس چینل کے ذریعے دیکھیں، آپ دعا کو کبھی بھی ایسا نہ سمجھیں۔ اور میں اس میں آخری عرض کروں کہ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ دعائیں مانگا کرا کیجئے، دعا جب کسی سے کرائی جائے تو اللہ کی ذات کیا پتہ کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے ذریعے اس دعا کو مقبول کر لیتا ہے۔ اور دعا مانگی ہوئی چھوٹی بڑی کوئی اگر اللہ کی حکمت سے پوری نہ بھی ہو اس زندگی میں، تو میں نے پڑھا ہے کہ وہ دعائیں انسان کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد قبر کے ارد گرد ایک حالہ ڈال لیتی ہیں، اور رب کے حضور عرض کرتی ہیں کہ مالک تو حکمتوں کا جاننے والا ہے، زندگی میں تو نے پورا نہ کیا، آج اس قابل ہمیں کر کہ اس کے حساب کتاب میں ہمیں مہربانی کے لیے اس میں مہربانی فرما دے۔ تو دعا مانگنا اللہ کو پسند ہے، اللہ کو التجائیں عرض کرنا پسند ہے، اور ہماری اس سے بڑی کیا خوش بختی ہے کہ ہم اہل طریقت لوگ یہی جانتے ہیں کہ جتنی کہانی ہے ہم لوگوں کی، جتنی ہمارے اسلوب، اطوار، درجات، مقامات کو واضح کیا گیا ہماری طریقت کے دنیا میں، اس پہ اگر میں آپ کو بنیاد بتا سکوں افندی صاحب تو یقین جانیں اس کی بنیاد دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے کہ آپ نے اس قابل مجھے جانا۔ ہمارا یہ اعزاز ہے جی کہ آپ ہمارے اس دعا چینل میں تشریف لائے، یہ افندی دعا چینل کا اعزاز ہے۔ اب دوسرا سوال اس سے جو ملکہ سوال ہوتا ہے میرا، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کی اپنی زندگی پر دعا کے کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس کا جواب آپ کو کیا دوں، چھوٹی سی عرض کروں کہ میرے پیر طریقت، میرے جد امجد حضرت قبلہ الحاج سید میرا بخش صاحب علیہ رحمہ، آپ ایک بات کہا کرتے تھے، بیٹا اللہ نے ہماری کیسی ڈیوٹی لگا دی کہ جو بھی آتا ہے کہتا ہے جی ہاتھ اٹھائیں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو ہماری ڈیوٹی ایسی رب نے لگا دی کہ ہمارا کام ہی ایسا اللہ نے ہمارے سپرد کر دیا کہ دعائیں مانگنا ہمارا اعزاز ٹھہر گیا۔ اور جو میں آپ کو عرض کروں، طریقت کی دنیا میں بابا جی کلیامی کو دنیا سے ظاہری وصال کیے ہوئے 1.25 صدی کے لگ بھگ ہو گیا۔ ان کی کچھ تعلیم کردہ دعائیں آج بھی جب ہم اللہ کی بارگاہ میں وہ عرض کرتے ہیں جو ان کی زبان سے ہم تک صدری حکم پہنچا ہوا ہے، تو یقین جانیں آپ کبھی یہاں ساون کے مہینے میں آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ دعائیں ایسا رنگ لاتی ہیں کہ آج بھی سانپ کے کاٹے کا اگر مریض یہاں دربار پہنچ جائے تو اللہ اس کو شفا دے دیتا ہے۔ اگر آپ اتوار کو آئیں تو وہ بالکل دعائیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، اور وہ ابلے تیل میں جب ہم اس کو مریض کو لگاتے ہیں تو نہ وہ ابلا تیل گرمی ہمیں پہنچاتا ہے اور نہ ہی حرارت وہ مریض کو پہنچاتا ہے۔
اور اس دعا سے بڑھ کے میں کیا آپ کو عرض کروں کہ میں آپ کے چینل کے توسل سے عرض ضرور کروں گا اپنے سننے والوں کو، مشائخ کے پاس، علماء کے پاس، یہ بہت بڑی بات ہے کہ جس کی کوئی نسبت ہے، لیکن مہربانی کر کے ماں باپ کی دعاؤں کو چھوٹا نہ سمجھیے گا۔ ماں کی دعا ایسی چیز ہے جو چیزوں کو کسی اور رنگ میں لے جاتی ہے۔ باپ کے چھپے ہوئے الفاظ چاہے وہ منہ سے نہ بھی ادا ہوں، اس کی آنکھوں کی التجا اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اور دعا میں خود، چونکہ مجھے اگر جیسے افندی صاحب نے کہا، میں اکثر کہتا ہوں کہ دعا کا مقام آپ جانیے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی ہستی، آپ کا ارشاد گرامی حدیث شریف ہے کہ میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دعائیں آپ کی زندگی میں جو رنگ ڈالتی ہیں، جو کیفیات پیدا کرتی ہیں، حادثات سے محفوظ کرتی ہیں، دوستوں یاروں کی نظر میں معتبر کرتی ہیں، تو ماں باپ کی دعا کو کبھی بھی ایسا نہ سمجھیے گا۔ اور میں یہاں بحیثیت سجادہ آپ کو عرض کروں کہ ہم نے یہاں دعاؤں کے رنگوں کو نکھرتے دیکھا ہے، ہم نے یہاں دعاؤں کے اثروں کو ایک عجیب کیفیت میں دیکھا ہے، ہم نے یہاں پہ لوگوں کو روتے آتے دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کر کے یہاں سے مسکراتے جاتے دیکھا ہے، ہم نے یہاں پہ لوگوں کے دامنوں میں مراد اللہ دیتا ہے۔ یہ بھی میں آپ کے چینل کے توسل سے عرض کروں گا، اس مسکنسیپشن کو بھی لوگ دور کریں کہ درگاہوں پہ کیا ہوتا ہے۔ یقین جانیں مانگا صرف رب سے جاتا ہے، حاکم اعلیٰ وہی ہے، دینے والا وہی ہے، داتا وہی ہے۔ لیکن جب ایسے لوگوں کو جن کو اللہ پسند کر لیتا ہے ان کے توسل سے عرض کی جائے تو آپ یہاں کے محسوس کریں تو آپ لوگوں کے دلوں پہ ایک مرہم لگتا ہوا محسوس کریں گے کہ ان کے دکھ جو ہیں اگر وہ ڈھلتے نہیں بھی ہیں تو ایک سارا انجانا سا ان کو پہنچتا ہے، اور وہ یہی ہے کہ اللہ کے حضور میں جب دعائیں کی جاتی ہیں کہ مالک تو قادر مطلق ہے، تجھے واسطہ تیرے محبوب کی عزتوں کا، آج ہم اس کے پاس آئے ہیں جس کو تو نے بزگیدہ کیا، تو نے عزت والا کیا، تو نے قبول کیا، تو نے مقبول کیا۔ آج اس کی مقبولیت کے توسل سے ہماری عرض کو مقبول کر، تو یقین جانیں لوگوں کو نکھرے چہروں کو یہاں سے ہم نے جاتے دیکھا ہے۔ اور آخری عرض میں کروں گا کہ میں اکثر میں اپنے دادا جی کی، اپنے پیر طریقت کی بات کو بھی دہراؤں گا کہ بیٹا دعا ایسی کمال چیز ہے کہ جب ہم سین شیخ میں بیٹھتے ہیں تو یقین جانیں الفاظ کا معتبر ہونا لوگوں کی آنکھوں میں جھلکنے لگ پڑتا ہے، آنسو ایسے آ جاتے ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یار شاید الفاظ ایسے نہیں تھے، لیکن اس وقت سمجھ آتا ہے کہ اللہ جب قبول کرنے پر آئے تو وہ کیفیات کے انداز لوگوں کو خود نصیب کر دیتا ہے۔ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے جی۔ پیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے جس خوبصورتی کے ساتھ اور جس وضاحت کے ساتھ دعا کے فہم سے آگاہ کیا ہمارے ناظرین کو، آپ نے جس خوش اسلوبی کے ساتھ اور جس پیرائے میں آپ نے بیان کیا کہ دعا بنیادی طور پر اللہ تبارک تعالیٰ ہی سے مانگی جاتی ہے، اس کے علاوہ کوئی مرادیں بر لانے والا نہیں ہے، کوئی مسائل کو حل کرنے والا نہیں ہے، کوئی مصیبتوں کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ یہ صرف اس کا کرم ہے کہ اگر آپ کے اپنے علاوہ کوئی دوسرا بھی آپ کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس کی بارگاہ میں دعا کرے، اور اس میں آپ نے والدین کے احترام کا اور تقدس کا جو ذکر کیا ہے، اس نے آپ کی گفتگو کو پیر صاحب مزید 4 چاند لگا دیے ہیں، اور مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے ناظرین نے آپ کی اس گفتگو سے انتہائی زیادہ سبق حاصل کیا ہوگا اور مفید اپنی زندگیوں میں اسے سمجھنے کی کوشش کی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر آپ کا، اور ہم اپنے ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے آج کی ہماری اس نشست کو ملاحظہ فرمایا۔ بہت بہت شکریہ۔